رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان 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 الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رمضان المبارک کا بابرکت و باسعادت مہینہ، جس کو خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ مختلف مہینوں میں مختلف ایام کی کیفیات میں روزے کے ساتھ موسوم کیا۔ اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ اس کے روزے پورے مہینے چاند کے اعتبار سے، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا، ایک مہینہ لگاتار روزے اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اب یہ روزہ ہے کیا؟ حضرات فقہا نے، مشائخ عظام نے روزے کی تعریف یہ کی کہ الصائم هو ترک الاکل والشرب والجماع، کہ یہ وہ چیز ہے، روزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کھانے سے، پینے سے اور دیگر تقاضے جماع وغیرہ سے روکتا ہے۔ بنیت من اہلہ، اس شخص کو کہ جو نیت کا اہل ہو۔ جو آدمی نیت کا پابند، نیت کا اہل نہیں ہے، وہ اس سے مبرہ ہے۔ اب یہ ہے کب تک؟ صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک، غروب آفتاب تک، یہ اس کی ٹائمنگ ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہاری طرف، یعنی قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بیان فرما رہی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے روزے۔ کیسے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض تھے۔ روزے کی نوعیت اگرچہ کچھ بھی ہو، جس طرح پہلی امتوں کے روزے 24 گھنٹے کے تھے، اور اس امت کے بھی ابتداءً روزے 24 گھنٹے کے تھے، جب کھا لیا، پی لیا، سو گئے یا کوئی اور کام کر لیا، روزہ ختم ہو گیا۔ لیکن خالق کائنات نے اپنے بندوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے، ان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے، اللہ نے پھر روزے کی ٹائمنگ کو کم کر کے اور اس عظمت کو بڑھاتے ہوئے اللہ نے اس امت کو صبح صادق سے قبل، رات کے آخری حصے سے غروب آفتاب تک کے وقت کا روزہ نصیب کر دیا۔ قرآن کریم جہاں پہلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس امت کو روزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک مقصد بیان کر رہا ہے کہ ان ساروں کو روزے کا پابند بنانے کا معنی اور مقصد یہ ہے تاکہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔
اب تقویٰ کیا ہے؟ انسان خالق کائنات کے احکامات کو، اس کے حکموں کو، اس کے پیغامات کو اس کی منشا کے مطابق پورا کرنے والا، بالفاظ دیگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر پورا عمل کرنے والا ہو جائے، یہ تقوی کی ایک قسم ہے۔ اب یہ رمضان المبارک جیسے طلوع ہوتا ہے، اس کا چاند نکلتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اسی وقت سے خالق کائنات کی رحمتیں، برکتیں انسانوں کے اوپر ایسے برسنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے موسلادھار بارش برستی ہے، اور یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ لیکن رمضان کے اختتام پر کچھ لوگ ان رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ جو قبل از رمضان جس کیفیت میں تھے، رمضان گزر جانے کے بعد بھی اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ اب یہ روزے کے جہاں اور مقاصد ہیں، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں، کہ جس طرح انسان فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، فرشتے کھانے سے، پینے سے، جماع سے، دیگر سارے لوازمات سے مبرہ ہیں، ان کی خواہشات نہیں ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے دونوں صفتیں دی، ملکوتی صفات کے ساتھ متصف کرنے کے لیے، تاکہ یہ رمضان کے کچھ گھنٹے، کچھ ایام، کچھ وقت کھانے سے، پینے سے اپنے آپ کو دور کرے، اور اس وقت میں یہ اپنی صفات، اپنی مثال فرشتوں کے ساتھ مماثلت کے لیے۔ اس سے اگلی چیز، انسانوں کو خصوصاً پھر وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا کی فراوانی، مال کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، اجناس کے اعتبار سے، غلے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے عطا کی ہے، تاکہ یہ لوگ بھی رمضان کے یہ گنتی کے چند ایام تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھ کر کے یہ محسوس کر لیں کہ اس دنیا کے اندر وہ معاشرہ، جو معاشرہ باپ کی محبت سے محروم ہو، جس کو ہم یتیم کہتے ہیں، ماں کی محبت سے بیزار ہے، جس کی مائیں نہیں، یا وہ لوگ جو مال و اسباب کے اعتبار سے کمزور ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، تاکہ مالدار لوگوں کو کچھ وقت کھانا پینا روکنے کے بعد ان کو غریب لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملے۔ اگر یہ کیفیت ایسی نہ ہوتی تو پھر یہ مالدار طبقے کو غریب لوگوں کی ہمدردی حاصل نہ ہوتی۔ اب جس وقت ایک غریب آدمی جو ہمیشہ بھوکا پیاسا رہنے کا، بے سر و سامان زندگی گزارنے کا پابند ہے، اور اسی میں اس کا وقت گزرتا ہے، آج کل جس وقت رمضان المبارک میں مالدار لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پھر ان کو اس فقر و فاقے کی قدر و منزلت کی اطلاع ہوتی ہے۔ آپ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ دستور ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے وہ لوگ جن کو خالق کائنات نے مال کی فراوانی نصیب کی ہے، یہ افطار میں یا سحر میں یا دیگر بہت سارے مواقعوں پر رمضان میں خصوصاً اپنی زکوٰۃ کے ساتھ، صدقات کے ساتھ، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، ان کے ساتھ غرباء کو تلاش کر کر کے ان کے ساتھ مدد و تعاون کرتے ہیں۔ اب اس مدد و تعاون کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے سرمایہ دار لوگوں کو یہ بات کی اطلاع ہو جاتی ہے کہ دیکھو، یہ بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا بڑا سخت مرحلہ ہے۔ ہمارے یہ جو غریب قسم کے مسلمان، غریب طبقے کے پڑوسی، ہمسائے برادری والے ہیں، ہم ان کو بھی کچھ نہ کچھ مہیا کریں تاکہ یہ سحر کے وقت اور افطار کے وقت میں اپنا پیٹ بھر کر کے خالق کائنات کے سامنے عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کے ساتھ
پتہ چلا ایمان شرط ہے روزے کے لیے۔ اگر ایک آدمی کا ایمان نہیں ہے، اس کو دن رات چھوڑ کے ساری زندگی بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں۔ اب وہ بھوکا رہنا اس کا روزہ نہیں کہلا سکتا، ایمان ہوگا، ایمان کے بعد پھر وہ روزہ دار بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بنی الاسلام خمس الشہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حضرات فقہا نے بھی اس حدیث کو لیا، محدثین نے اس کو نقل کیا، اور پھر ترتیب فقہا نے یہ بیان فرمائی، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نماز، اور رمضان المبارک میں یہی نماز باقی 11 مہینوں کی نمازوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح ساری زندگی میں 2 دن یا 3 دن پڑھی، اس سے زائد نہیں، لیکن صحابہ اکرام جو مزاج نبوت کو سمجھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تعلیم حاصل کرنے والے، تربیت یافتہ ہیں، شناسان نبوت ہیں، انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ رمضان کی راتوں کو نماز تراویح کے ساتھ عبادت کے اندر گزارا جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بعد وہ گنتی کے 2 یا 3 دنوں کے بعد جو نماز تراویح کا اہتمام نہیں فرمایا، اس خوف سے کہ کہیں میری امت کے کمزور لوگ یہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے زیادہ گناہ گار نہ ہو جائے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو اس بات پر خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے سے امت پر فرض نہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ اکرام کا من حیث الجماع اس بات پر اتفاق ہو چکا، اجماع ہو چکا کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں رمضان المبارک میں ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھنی۔ آج تک پوری دنیا میں بشمول حرمین شریفین کے 20 رکعت پر امت کا اجماع ہے اور آج تک چلتا آ رہا۔ اب یہ وہ حضور علیہ السلام کی حدیث کو دیکھیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتساب، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ایمان کی کیفیت میں روزہ بھی رکھا اور اس نے عبادت کے اوپر استقامت بھی اختیار کی، اس کے لیے ہے غفر لہ ما تقدم، جو اس کی زندگی میں اس سے پہلے صغائر جمع ہوئے چھوٹے گناہ جتنے ہو گئے غفلت کی وجہ سے، خالق کائنات اس روزے کی برکت سے ان کو معاف فرما دیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے لیے رحمتیں سمیٹنے کا ایک بہانہ ہے اور یہ نجات کا ایک ذریعہ۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے رمضان کا چاند نکلتا ہے، خالق کائنات آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج کر زمین پہ بسنے والے رہنے والے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کے دل و دماغ میں انتشار پیدا کرنے والے شیطانوں کو گرفتار کر لیتے، تاکہ یہ ان لوگوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ان گناہوں کی طرف نہ لے کے جا سکیں جہاں یہ رمضان کے علاوہ لے کر جاتے۔ اور یہ کیفیت رمضان المبارک کا چاند نکلتے ہی عید الفطر کا چاند نکلنے تک برقرار رہتی ہے۔ تو خالق کائنات نے اس سے پہلے جو قوموں کو، امتوں کو روزہ عطا کیا، اس کی ایک مثال قرآن کریم سے حضرت مریم صدیقہ، سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی والدہ ماجدہ، وہ اپنے روزے کا تذکرہ کس طرح کر رہی ہے، انی نذرت للرحمن صوما۔ پتہ یہ چلا کہ صوم کا معنی امساک ہے، رک جانا ہے۔ ان کی شریعت میں زبان سے نہ بولنے کا بھی روزہ تھا، اور بھی بہت سارے طریقے تھے، لیکن اس امت کو اللہ نے جو روزہ دیا، یہ صبح صادق سے پہلے، سحری کے وقت، رات کے اختتام پر صبح صادق سے پہلے اس کی ابتدا ہے اور غروب آفتاب تک اس کی انتہا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ انسان رمضان المبارک میں اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا رہے گا تو خالق کائنات اس کو اپنا قرب نصیب کریں گے۔ اسی کی بدولت یہ بات ارشاد فرمائی گئی
کہ جس آدمی کا روزے کی وجہ سے معدہ خالی ہو جانے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو بو پیدا ہوئی ہے وہ بو خالق کائنات کے ہاں مشک، عنبر یعنی مشک اور کستوری سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کے روزے یہ امت کے اوپر فرض ہیں۔ اب صرف یہ ایک روزے نہیں ہیں، اگر دیکھا جائے تو روزوں کی مختلف قسمیں ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، نفل ہیں، دیگر روزے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض کر دیے۔ اب ہر وہ عاقل اور بالغ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ روزے کا اہتمام نہیں کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا۔ اگر اس نے رمضان کو چھوڑ دیا اور رمضان کے علاوہ یہ سدا بہار سارا سال یہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے روزوں کے برابر اس کو اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے انسانوں کے اوپر اپنے خاص فضل کے ساتھ، خاص رحمت کے ساتھ، خاص برکت کے لیے نازل کیا ہے تاکہ میرے بندے میرا قرب حاصل کریں اور مجھ سے اپنی ضروریات اور وہ مناجات کہ جو یہ غیر رمضان میں کام کی مشقت کی وجہ سے، بھوک پیاس یا کھانے پینے کی مصروفیات کی وجہ سے یا دیگر مصروفیات کی وجہ سے جو میرا قرب حاصل نہیں کر سکے، رمضان المبارک میں میرے قریب ہوتے جائیں۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ خالق کائنات ہم سب کو زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اما حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رمضان المبارک کا چاند نکلتا اپنی کمر کس لیتے، ہمت زیادہ کر لیتے اور پہلے سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور یہی کیفیت صحابہ اکرام کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام سے یہ بات بیان فرما دی کہ دیکھو روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیے، تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی تھی کہ فقہاء نے، محدثین نے ایک ترتیب بیان کی، فرمایا اللہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ نے نماز فرض کی ہے۔ اب یہ دن رات میں عام اوقات میں 5 نمازیں فرض ہیں، وتر کی نماز انسان کے اوپر واجب ہے، اس کا پڑھنا بھی لازم ہے۔ رمضان المبارک میں ساتھ اس کے نماز تراویح کی 20 رکعتیں جمع ہو گئیں تاکہ یہ انسان رات کو قیام اللیل کر کے خالق کائنات کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکے اور اپنے اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کو سمیٹ سکے۔ لیکن غفلت ہے کہ آج ہم سارے کاموں کے باوجود نماز تراویح میں یا روزے کا پورا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو اس کے اثرات، جو برکات، جو رحمتیں میسر ہونی چاہیے تھی، جو حاصل ہونی ہوتی ہیں، ہم ان سے محروم رہتے ہیں۔ اب اس میں غفلت انسان کی اپنی ہے کہ یہ انسان نے سستی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے اس نے قدر نہیں کی۔ حضرات فقہاء نے لکھا کہ ایمان کے بعد نماز کا نمبر، نماز کے بعد اللہ نے روزے کا نمبر رکھا۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرمایا کہ نماز بھی بدنی عبادت ہے، روزے کا تعلق بھی بدن سے ہے، تاکہ کل کوئی آدمی خالق کائنات کے سوال پر یہ بات نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ میرے بدن میں طاقت نہیں تھی، یا جس طرح آج بھی کچھ لوگ باوجود صاحب نصاب ہونے کے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر ان سے زکوٰۃ کی بات کر لی جائے تو وہ کہتے ہیں جناب میں نے فلان صاحب سے پوچھا، لہٰذا میرا سونے کی مقدار کم ہے، چاندی کی مقدار کم ہے، سرمائے کی مقدار کم ہے، اس لیے مجھے پتہ چلا فلاں کے بتانے سے کہ میں صاحب نصاب نہیں، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن نماز اور روزہ یہ دونوں کا تعلق اللہ نے انسان کی صحت کے ساتھ، جسم کے ساتھ رکھا تاکہ ہر غریب اور ہر مسکین، ہر محتاج، ہر ایمان والا، عاقل اور بالغ ان دونوں کو برابر ادا کر سکے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا نمبر، جس طرح میں نے پہلے بتا دیا۔ زکوٰۃ کے بعد پھر 5واں نمبر حج کا رکھا کہ جس کو اللہ نے استطاعت دی، صاحب نصاب بھی ہے، استطاعت بھی زیادہ ہے، اگر وہ آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے،
گھر کی ضروریات کو بجا لا سکتا ہے، اب ایسے آدمی کے اوپر حج شرعاً فرض ہو گیا۔ اب اگر یہ حج بیت اللہ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کرتا تو یہ گناہ گار ہے۔ لیکن روزہ انسان کے ساتھ اس لیے کہ روزے کا تعلق انسان کے بدن کے اعمال کے ساتھ ہے، اس میں ہر چھوٹا ہر بڑا، عاقل بھی، بالغ بھی، غریب بھی، مسکین بھی، مالدار بھی، پڑھا لکھا بھی، جاہل بھی، سرمایہ دار بھی، یہ سارے برابر کے شریک ہیں۔ ہاں، اگر جو آدمی بیمار ہے اور بیماری کی اس کیفیت میں پہنچ گیا کہ اب وہ شرعاً معذور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، دین اسلام نے اس کو بھی محروم نہیں چھوڑا، اس کے لیے دین اسلام نے احکام وضع کیے اور اس کو یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو تم بیمار ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، زندگی کا ڈر اور خطرہ ہونے کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب جب تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو تمہیں چاہیے تم اس کا فدیہ ادا کرتے رہو۔ اب یہ شخص اس فدیے کو اگر ادا کرتا رہے تو اس کو رمضان کے روزے کی کفارے کے طور پر اللہ پورا کر دیتا۔ ہاں، علماء نے لکھا، اہل علم نے، کہ اگر اس کو فدیہ کے بعد پھر اللہ اتنی صحت دے دے کہ یہ آدمی دوبارہ روزہ رکھنے کے قابل ہو سکتا ہے تو پھر بھی اس کو چاہیے کہ بعد رمضان کے یہ روزے پھر بھی رکھ لے۔ اب جب یہ رمضان کے بعد پھر روزے رکھے گا، فدیہ بھی دے چکا تھا، اب روزے پھر رکھے گا، اب فرمایا کہ اب اللہ اس کو ڈبل اجر نصیب کر دیں گے، اس لیے کہ خالق کائنات کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ایک مہینہ ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان گزر جانے کے بعد پھر 6 دن اور روزہ رکھ لے تو فرمایا یہ ایسا ہے جیسے یہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اہل علم حضرات نے ایک مسئلہ یہاں سے قرآن کریم کی اسی آیت سے اخذ کیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی کی گویا اللہ اس کو دنیا میں اور آخرت میں اس کو بڑھاتے چڑھاتے 10 نیکیوں تک دنیا میں اللہ اس کو اجر نصیب فرمائیں گے۔ اب حضرات محدثین نے اس حدیث کے ان دونوں احادیث کو جمع کرنے کے بعد اس آیت کے تحت یہ استنباط کیا کہ ایک مہینہ تو ہو گیا 30 دن کا، 6 دن پیچھے بچے، سال کے کل دن ہوئے 360، لہٰذا ہر ایک روزے کے بدلے 10 روزوں کا اجر، لہٰذا یہ پورا سال صائم الدہر کے حکم میں آ گیا۔ اس لیے اور روزہ جو ہے یہ انسان کو جہنم سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے اوپر جلی حروف سے لکھا ہے باب الریان۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے کل قیامت کے دن جنت کے اندر جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ روزے کا اہتمام کرتے رہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا لیکن غیر رمضان سارا سال وہ روزہ رکھتا ہے تو یقیناً یہ بندہ اپنے طور پر تو بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، صحابہ اکرام کے عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے اب یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں اس لیے کہ میں سال کے 11 مہینے روزہ رکھتا ہوں۔ ہاں، اگر اس کے برابر میں کوئی شخص سال میں باقی سارے 11 مہینے روزے نہیں رکھتا لیکن رمضان المبارک کے روزے پابندی سے رکھتا ہے تو یہ آدمی اپنے آپ کو جنت کا حقدار کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کرنے والے میں سے شامل ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے باقی جتنے ایام بچے ان ایام میں اللہ ہمیں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ فسق و فجور سے، گناہ کے سارے کاموں سے، چاہے وہ ہاتھوں سے سرزد ہوں یا پاؤں سے ہوتے ہیں، آنکھوں سے ہوتے ہیں یا کانوں سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں یا ناک کے ذریعے ہوتے ہیں، اللہ ان سارے گناہوں سے بچ کر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ ہمیں جنت کی تلاش، جنت کی طلب پہلے سے بڑھ کر کے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ جو راتیں ہیں رمضان المبارک کی
بہت قیمتی راتیں ہیں، بہت قیمتی راتیں ہیں۔ انسان ساری زندگی سوتا ہے، 11 مہینے سویا رہتا ہے، اور اہل علم نے لکھا قبر میں جانے کے بعد انسان نے سونا ہی سونا ہے۔ ان راتوں کو بھی تہجد کی نماز میں، تہجد سے بھی زیادہ نماز تراویح کے ساتھ ان راتوں کو عبادت کر کے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو محبوب بندوں میں شامل کروایا جائے، اور اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز تراویح کے قیام کو اللہ قبول فرمائے، اور اہتمام کے ساتھ اس کو پابندی کے ساتھ پورا مہینہ پڑھنے کی پابندی نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کا حشر کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، روزے رکھنے والی صحابیات اور صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ حشر فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی رہ گئی، خالق کائنات اپنی رحمتوں کے صدقے اس کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رمضان رمضان ایمان ہے رمضان، رمضان رمضان مہمان ہے رمضان، رمضان رمضان